السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تیسیر مصطلح الحدیث کا 17واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ گزشتہ سبق یاد کر چکے ہوں گے اور آج کا سبق انتہائی اہم ہے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے المرسل، خبر مردود کی دوسری قسم مرسل ہے، جو آج کے سبق میں ہم اس کے لغوی اصطلاحی معنی اور مرسل روایت کے حکم کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس میں کتنے اقوال ہیں، کون حضرات اس حدیث مرسل کے شدت ضعف کا قائل ہے، اسی طرح اور بھی اقوال ہیں وہ ہم پڑھیں گے، اور پھر اس کی امثلہ انشاءاللہ العزیز احادیث مبارکہ میں جو آئی ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ تو آج کا سبق ہے خبر مرسل کے بیان میں۔ خبر مرسل جیسے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ المردود بسبب سقط من الاسناد، کہ وہ خبر جو سند میں راوی کے ساقط ہونے کے سبب مردود ہو، اس خبر کے مردود ہونے کی 7 یعنی 6 اقسام ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی۔ ان میں سے پہلے سقط من الاسناد کی 2 صورتیں ہیں۔ اولاً وہ ایک سقط ظاہر ہے، ایک سقط خفی ہے۔ سقط ظاہر کی 4 اقسام ہیں اور سقط خفی کی 2 اقسام۔ یوں خبر مردود بسبب سقط من الاسناد کی کل 6 اقسام بن جاتی ہیں۔ وہ خبر کے سند میں راوی کے ساقط ہونے کے سبب جو مردود ہو، جو سند میں راوی کے ساقط ہونے کے سبب مردود ہو، اس خبر مردود کی 6 اقسام ہیں۔ 4 اقسام سقط ظاہر کے ذیل میں ہیں اور 2 اقسام سقط خفی کے ذیل میں ہیں۔ یہ دوسری قسم سقط ظاہر کی ہے۔ دوسری قسم اس کو خبر مرسل کہہ لیں، روایت مرسل کہہ لیں۔ آج کا سبق ہمارا اسی کے بارے میں ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیج نکال لیں اپنا تاکہ ہم سبق کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرسل تعریفہ لغۃ ہوا اسم مفعول من ارسل۔ لغوی تحقیق یہ ہے کہ المرسل یہ ارسل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ یہ ارسل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم تفضیل، یہ اسماء مشتقات کہلاتے ہیں۔ اسماء مشتقات کہلاتے ہیں۔ تو یہ مشتق ہے، اسم مفعول مشتق ہے ارسل سے، اور ارسل کے معنی بتائیں اطلق، بمعنی اطلق کا معنی چھوڑ دینا، کھلا چھوڑ دینا۔ فکأن المرسل اطلق الاسناد ولم یقیدہ براو معروف۔ گویا کہ مرسل یعنی ارسال کرنے والے نے سند کو چھوڑ دیا
اور اس کو مقید نہیں کیا راوی مشہور کے ساتھ، اس اعتبار سے اس خبر کو، اس روایت کو مرسل کہا جاتا ہے۔ تو مرسل لغوی تحقیق یہ ہوئی کہ یہ اسم مفعول ہے اور یہ مشتق ہے ارسل سے، جس کا معنی ہے اطلقا، یعنی چھوڑ دینا، کھلا چھوڑ دینا۔ گویا کہ مرسل بھی اس روایت کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس حدیث کی سند کو، گویا کہ مرسل بھی اس حدیث کی سند کو، مرسل مطلب ہوتا ہے راوی، یعنی وہ ارسال کرنے والا، یا آپ اس کو دیکھیں گے آگے جب اس کی تعریف اصطلاحی آئے گی تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ خبر مرسل کس کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ مرسل وہ اس حدیث کی سند کو کھلا چھوڑ دیتا ہے اور راوی، مشہور راوی کے ساتھ اس کو مقید نہیں کرتا، اس کو بند نہیں کرتا۔ اصطلاحاً ہوا ما سقط من آخر اسناده من بعد التابع ہوا ما سقط من آخر اسناده من بعد التابع، کہ وہ حدیث من بعد التابع، کہ وہ حدیث کے سند کے آخر سے راوی ساقط ہو، سند کے آخر سے تابعی کے بعد کوئی راوی ساقط ہو۔ ہوا ما سقط من آخری اسناده من بعد التابعی، کہ وہ حدیث کہ جس کی سند کے آخر سے تابعی کے بعد انقطاع ہو، یعنی آسان الفاظ میں صحابی کا واسطہ اگر حدیث میں ذکر نہ ہو، حدیث کی سند میں صحابی کا واسطہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مرسل، اس کو کہتے ہیں مرسل۔ تو دوبارہ اس کا دیکھ لیں تعریف، ہوا ما سقط من آخر اسناده من بعد التابعی، وہ حدیث کہ جس کی سند کے آخر سے راوی ساقط ہو یا سند کے آخر سے انقطاع ہو۔ صورتہ، اس کی صورت دیکھیں، ان یقول التابعی، کہ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ تابعی یوں کہے، سواء کان صغیرا کبیرا، خواہ وہ صحابی وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ دونوں صورتیں ہیں کہ خواہ وہ صغیر ہو یا کبیر ہو، دونوں صورتوں میں تابعی یوں کہہ دے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا او فعل کذا او فعل بحضرته کذا وهذه صورت المرسل عند المحدثین، کہ تابعی یوں ذکر کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا یا یوں کیا یا آپ کے سامنے یوں کیا گیا، یہ تینوں صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ کا قول ہو، فعل ہو یا آپ کی تقریر ہو، وہ تینوں صورتوں کو یوں ذکر کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ حدیث مرسل ہے۔ مثال، اس کی مثال، ما اخرجہ مسلم فی صحیحہ فی کتاب البیوع، کتاب البیوع میں امام مسلم نے جو اپنی کتاب صحیح مسلم میں جو تخریج کی ہے، قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجین قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنہ، حضرت سعید بن المسیب سے نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا۔ اب اس میں دیکھیں کہ سعید بن المسیب یہ تابعی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فعل کو ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع مزابنہ کو منع فرمایا ہے۔ فسعید بن المسیب تابعی کبیر، سعید بن المسیب کبیر تابعی ہیں، روا هذا الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدون ان یذکر الواسطہ بین وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس حدیث کی روایت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر تو رہے ہیں لیکن واسطے
کو ذکر نہیں کر رہے، بدون ان یذکر الواسطہ، واسطہ ذکر کیے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کر رہے ہیں، وہ واسطہ جو ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، فقد اسقط من اسناد هذا الحدیث آخر، تو تحقیق انہوں نے حدیث کی آخری سند کے آخر کو انہوں نے ساقط کر دیا ہے، وہ ہوا من بعد تابعی، اور وہ جو آخری سند کا راوی ہے وہ بعد تابعی، وہ کون ہے؟ تابعی کے بعد ہے، تابعی کے بعد لا محالہ وہ صحابی رسول ہی ہوں گے۔ وَأَقَلَّ هَذَا السَّقْطِ أَن يَكُونَ قَدْ سَقَطَ الصَّحَابِي وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ قَدْ سَقَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ كَتَابِعِيٍّ مثلاً۔ وَأَقَلُّ هَذَا السَّقْطِ، اور اس سقوط کا کم از کم درجہ ان یکون قد سقط صحابی، وہ یہ ہے کہ ایک صحابی ہی وہ ساقط ہو۔ اس سقوط کا اقل درجہ یہ ہے کہ ایک صحابی ہی ساقط ہو، ایک صحابی کا ہی انقطاع ہو، اور جبکہ یہ بھی احتمال ہے کہ صحابی کے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی انقطاع ہو، اس کا بھی احتمال ہے کہ اس صحابی کے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی انقطاع ہو، جیسا کہ تابعی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ صحابی کے ساتھ ساتھ کسی اور تابعی کا بھی ذکر موجود نہ ہو، یعنی کہ تابعی اپنے بعد ایک دوسرے تابعی اور وہ صحابی، تابعی اور صحابی دونوں کا ذکر نہ کرے سند میں۔ تو دوبارہ دیکھنے، سقوط کا اقل درجہ یہی ہے کہ ایک صحابی کا حذف ہو، جبکہ یہ بھی احتمال ہے کہ صحابی کے ساتھ ساتھ کوئی اور راوی بھی محذوف ہو، کتابعی مثلا تابعی۔ المرسل عند الفقهاء والاصولیین، ما ذکرت من صورت المرسل هو المرسل عند المحدثین، یہ جو میں نے صورت ذکر کی ہے مرسل کی، یہ محدثین کے نزدیک ہے۔ اما المرسل عند الفقهاء والاصولیین فاعم من ذلك، جبکہ فقہاء اور اصولیین کے نزدیک مرسل عام ہے۔ فعندهم ان كل منقطع مرسل على اي وجه كان انقطاعه، وهذا مذهب الخطیب ایضا، ان فقہاء اور اصولیین کے نزدیک ہر حدیث منقطع، ہر سند منقطع مرسل ہے، جس طریقے پر بھی انقطاع ہو، اول سند میں ہو آخر سند میں ہو، جس طریقے میں بھی انقطاع ہو وہ مرسل ہی ہے، اور یہی مذہب ہے خطیب بغدادی کا۔ حکمہ، اس خبر مرسل، روایت مرسل کا حکم کیا ہے؟ آیا یہ مرسل حدیث قابل حجت ہے یا قابل حجت نہیں بلکہ ضعیف ہے؟ المرسل فی الاصل ضعیف مردود، خبر مرسل یا روایت مرسل فی نفس ذاتی خبر ضعیف اور مردود ہے، خبر ضعیف اور مردود، لفقدہ شرطا من شروط المقبول وهو اتصال السند، کیوں کہ خبر مقبول کی ایک شرط مفقود ہے اور وہ شرط اتصال سند، خبر مقبول کی شرط اتصال سند کے مفقود ہونے کی وجہ سے مرسل فی نفسی ذاتی ہی خبر ضعیف اور مردود ہے۔ وللجہل بحال الراوی المحذوف، اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ ایک تو خبر مقبول کی ایک شرط اتصال سند وہ مفقود ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ جو راوی محذوف ہے اس کے حالات مجہول ہیں، اس کے حالات کی واقفیت نہیں ہے۔ احتمال ان یکون المحذوف غیر صحابی، اس وجہ سے کہ احتمال ہے کہ وہ جو محذوف ہے وہ غیر صحابی ہو، وفی هذا الحال يحتمل ان يكون ضعیف، اس اعتبار سے خبر مرسل ضعیف ہے۔ لیکن العلماء من المحدثین وغیرهم اختلفوا في حکم المرسل والاحتجاج به، لیکن عام علماء و محدثین کا اختلاف ہے کہ مرسل کا حکم اور حجت بنانے میں اور دلیل لینے میں اس محدثین کا اختلاف ہے، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند،
اس لیے کہ اس قسم کا جو انقطاع ہوتا ہے، انقطاع کی یہ قسم مختلف ہوتی ہے، انقطاع کی یہ قسم مختلف ہو جاتی ہے سند میں دوسرے کسی بھی انقطاع سے، سند میں عن ای انقطاع آخر فی السند، سند میں انقطاع کی دوسری صورتوں سے یہ انقطاع کی صورت بالکل ہی مختلف ہے، قدر مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیوں؟ لأن ساقط من غالبا ما يكون صحابی، اس لیے کہ عام طور پر اس خبر مرسل میں محذوف راوی صحابی ہوتا ہے، اس میں اکثر محذوف صحابی اور ساقط راوی وہ صحابی ہی ہوتے ہیں، وہ صحابہ کل معدول، اور جبکہ صحابہ کے بارے میں فیصلہ ہے سب کا کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اور ان کی عدم معرفت لا تضر عدم معرفت، اور ان کی عدم معرفت وہ مضر نہیں ہے۔ صحابہ جب کہ سب کے سب عادل ہیں، ضابط ہیں، تو ان کی معرفت نہ بھی ہو تو یہ صحت حدیث میں اثر انداز نہیں کرے۔ اس لیے محدثین کی ایک جماعت کی رائے یہی ہے کہ خبر مرسل وہ قابل حجت بھی ہے، قابل عمل بھی ہے۔ مجمل اقوال العلماء فی المرسل ثلاثۃ اقوال، اس حوالے سے اجمالی طور پر مرسل سے متعلق علماء کے 3 اقوال ہیں۔ مجمل اقوال العلماء فی المرسل ثلاثۃ اقوال، 3 اقوال ہیں کیا، ان میں سے پہلا قول ضعیف مردود، کی خبر مرسل ضعیف مردود عند جمہور المحدثین، جمہور محدثین کے نزدیک، وکثیر من اصحاب الاصول والفقہاء، اور اسی طرح اکثر اصولیین اور فقہا کے نزدیک بھی خبر مرسل یہ ضعیف اور مردود ہے۔ وحجت هؤلاء هو الجهل بحال الراوی المحذوف لاحتمال ان يكون غیر صحابی، یہ وہی احتمال ہے کہ جو آپ نے پڑھ لیا۔ حجت هؤلاء، ان فقہا اور اصولیین کی دلیل وہ یہ ہے کہ حالت مجہول ہے، محذوف راوی کی حالت، محذوف راوی کے احوال وہ مجہول ہیں، اس احتمال سے کہ وہ صحابی ہی نہ ہو۔ صحابہ کے بارے میں تو فیصلہ ہے عادل ہے، لیکن اس کا بھی احتمال ہے کہ جو راوی ذکر نہیں وہ کہیں صحابی نہ ہو، تابعی ہو۔ جی دوسرا قول صحیح یحتج به، کہ خبر مرسل یہ صحیح بھی ہے، قابل احتجاج بھی، قابل عمل بھی ہے، عند الائمۃ الثلاثہ ابو حنیفہ ومالک واحمد فی المشہور عنہ، وطائفۃ من العلماء بشرط ان يكون المرسل ثقة ولا يرسل الا عن ثقة۔ یہ مذہب ہے آپ کے سامنے جیسے آ گیا ہے کہ یہ ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک ہے، اور ان کے مشہور قول کے مطابق یہی ہے کہ یہ خبر مرسل یہ قابل حجت اور قابل عمل ہے۔ اور علماء کی ایک جماعت نے ایک شرط ساتھ یہ لگائی ہے کہ ارسال کرنے والا وہ خود ثقہ ہو، یعنی کہ جو مرسل راوی ہے کہ جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل عمل نقل کر رہا ہے، وہ مرسل راوی وہ خود ثقہ ہو، ولا يرسل الا عن ثقة، اور اس کی عادت یہ ہو کہ وہ ثقہ راوی سے ہی ارسال کرتا ہو۔ وحجتهم ان التابعی الثقة لا يستحل ان يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اذا سمعه من ثقة، اس لیے کہ وہ یہ حضرات دلائل یہ پیش کرتے ہیں کہ تابعی ثقہ ہو، اس کے لیے یہ محال ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کہنا اس کے لیے محال ہے، الا یہ کہ جب کہ اس نے کسی صحیح اور ثقہ راوی سے یہ بات سنی ہو، اس کے لیے بدون سماعت کے یہ کہہ لینا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تابعی ثقہ سے یہ ہونا یہ محال ہے۔
تیسرا جو قول ہے خبر مرسل کے بارے میں وہ کیا ہے؟ قبول بشروط، کہ اس خبر مرسل روایت مرسل کو قبول کر لینا لیکن چند شرائط کے ساتھ. ای یصح بشروط هذا عند الشافعی و بعض اہل العلم، اور یہ مذہب امام شافعی اور بعض اہل علم کا کہ وہ ان چند شرائط کے ساتھ خبر مرسل کو صحیح قرار دیتے ہیں، صحیح قرار دیتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے یہ شرائط آ رہی ہیں. یہ 4 شرائط ہیں. پہلی شرط وَهَذِهِ شُرُوطُ أَرْبَعَةٌ، اور یہ 4 شرائط ہیں. وَهَذِهِ شُرُوطُ أَرْبَعَةٌ، اور یہ 4 شرائط ہیں. ثلاثة فی الراوی المرسل، 3 راوی مرسل کے بارے میں، 3 راوی مرسل کے بارے میں شرائط ہیں. وواحد فی الحدیث المرسل، اور ایک شرط ہے حدیث مرسل. وإلیک هذه الشروط، اور آپ کے لیے سامنے حاضر ہیں یہ تمام کی تمام شرائط. پہلی شرط ان یکون المرسل من کبار التابعین، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو راوی مرسل ہے وہ کبار تابعین میں سے ہو. وإذا سمى، دوسری وإذا سمى من ارسل عنہ سمى ثقة، اور جب وہ مرسل عنہ کا نام لے تو ثقہ نام لے، اور جب وہ مرسل عنہ کا نام لے تو ثقہ نام لے. مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس راوی کے متعلق، جب اس راوی کے نام کے متعلق پوچھا جائے جو محذوف ہے، جو راوی محذوف ہے اس کے نام کے متعلق اس راوی مرسل سے پوچھا جائے تو وہ ثقہ شخص کا نام لے، وہ کسی ثقہ شخص کا نام لے، یعنی کہ اس مرسل عنہ کے بارے میں وہ ثقہ کا فیصلہ کرے کہ وہ راوی ثقہ ہے. وَإِذَا شَارَكَهُ الْحَافِظُ الْمَأْمُونُونَ لَمْ يُخَالِفُوهُ، اور تیسری شرط یہ ہے جب اس کے ساتھ مأمون حفاظ راوی شریک ہوں، اس روایت مرسل کے ساتھ مأمون اور حفاظ روات شریک ہوں. لم یخالفوہ، جو اس خبر مرسل کی مخالفت نہ کریں. جب اس کے ساتھ مأمون اور حفاظ راوی شریک ہوں تو اس کی مخالفت نہ کریں، یعنی ارسال کرنے والا راوی کامل ضبط ہو، اس طرح کہ جب اس کے ساتھ ضابط راوی بھی شریک ہوں تو اس کی روایت کی موافقت کریں، اس کی روایت کی موافقت. یہ 3 شرائط تھیں مرسل سے متعلق، یہ 3 شرائط تھیں مرسل سے متعلق. پہلی شرط یہ پڑھی ہم نے کہ وہ راوی مرسل کبار تابعین میں سے ہو تو پھر اس حدیث مرسل کو صحیح گردانا جائے گا. دوسری شرط یہ کہ وہ راوی مرسل جب اس سے محذوف راوی کے متعلق سوال کیا جائے تو وہ کسی ثقہ شخص کا نام لے. تیسری شرط یہ ہے کہ اس راوی مرسل کی موافقت کریں حفاظ اور مأمون روات، حفاظ اور مأمون کامل الضبط روات اس راوی مرسل کے ساتھ شریک ہوں. وَأَن يَنضَمَّ إِلَى هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ وَاحِدٌ مِّمَّا يَلِي، آگے اور یہ کہ ان 3 شرائط کے ساتھ درج ذیل امور میں سے کوئی ایک بھی ملا ہوا ہو. أَن يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وَجْهٍ آخر مُسْنَدًا، پہلی شرط یعنی کہ جو خبر مرسل کے حوالے سے جو شرائط ہوں، أن يُرْوَى الْحَدِيثُ مِنْ وَجْهٍ آخر مُسْنَدًا، کہ یا وہ حدیث ایک دوسری سند سے مرسلاً مروی ہو، او یروى من وجہ آخر مرسلاً، نہیں، وہ حدیث ایک دوسری سند سے ان یروى الحدیث من وجہ آخر مسندا، کہ وہ جو روایت مرسل ہے وہ حدیث ایک دوسرے طریق سے مسند بھی ہو، وہ ایک دوسرے طریق سے متصل السند بھی روایت کی جائے. مسند کی آسان کیونکہ آگے تعریف آئے گی، مسند وہ مرفوع حدیث کہلاتی ہے جس کی سند متصل، مسند وہ مرفوع حدیث کہلاتی ہے جس کی سند متصل. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث ایک دوسرے طریق سے وہ متصل السند بھی مروی ہو. دوسرا یہ کہ یا تو یہ ہو یا پھر ایک دوسرے اس کے خصوصیت یہ ہو کہ دوسرے طریق سے
مرسل مروی ہو، ارسلہ من اخذ العلم عن غیر رجال المرسل اول، من اخذ العلم عن غیر رجال المرسل الاول. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حدیث ایک دوسری سند سے مرسل تو ہو لیکن اس کو ارسال ایسے شخص نے کیا ہو کہ جس نے علم لیا ہو پہلی مرسل حدیث ارسال کرنے والے راویوں کے علاوہ. من اخذ العلم عن غیر رجال المرسل الاول، مرسل اول کے روات کے علاوہ سے اس نے علم لیا ہو، یعنی کہ اس کے اساتذہ اور ہوں اور مرسل اول کے مرسل کے جو روات ہیں وہ اور ہوں اور اس کے روات اور ہوں. تیسری وصف یا تو یہ ہو یا پھر تیسرا وصف یہ ہو ان یوافق قول الصحابی، کہ وہ خبر مرسل صحابی کے قول کے موافق ہو، او یفتی بمقتضا اکثر اہل علم. چوتھی یہ وصف ہو کہ اس کے مقتضا پر اکثر علماء نے فتویٰ دیا ہو. فَإِذَا تَحَقَّقَتْ هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسل وما عضده وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما. آگے مصنف رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں فَإِذَا تَحَقَّقَتْ هذه الشروط، جب یہ تمام شرائط متحقق ہوں تو مرسل کے مخرج کی اور اس کو قوی کرنے والے کی صحت واضح ہو جائے گی. تبین صحت مخرج المرسل، تو مرسل کے مخرج کی صحت اور اس کو قوی کرنے والے کی صحت واضح ہو جاتی ہے، اور یہ بات معلوم ہو گئی انہما صحیحان، کہ وہ دونوں صحیح ثابت ہیں. اگر ان دونوں کے معارض کوئی صحیح حدیث آ جائے تو ہم ان دونوں رجحناہما علیہ بتعدد الطرق، تو ہم ان دونوں کو اس پر ہی ترجیح دیں گے متعدد طرق کی وجہ سے، بشرطے کہ تطبیق کی کوئی صورت موجود نہ ہو. اس کو اگر ہم اس طرح نقشے میں دیکھ لیں تو ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ دیکھیں خبر مرسل جب اس کے ساتھ ایک دوسرے طریق سے اسی ہی روایت کو متصل سند ذکر کیا جائے تو یہی خبر مرسل صحیح ہے. خبر مرسل جب وہ دوسرے طریق سے خبر مرسل اسی الفاظ کو ذکر کیا جائے تو یہ بھی مرسل صحیح ہے. اسی طرح تیسری صورت جو خبر حدیث مرسل قول صحابی موافقت میں آ جائے تو یہ بھی صحیح ہے. حدیث مرسل جب کہ اکثر علماء کا فتویٰ اس کے بارے میں ہو تو یہ بھی خبر مرسل صحیح ہے. جی، مرسل الصحابی ہوا ما اخبر به الصحابی عن قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او فعل ولم يسمعه او يشاهده، اما لصغر سنه او تاخر اسلام او غیابه. ومن هذا النوع احادیث كثيرة لصغار الصحابہ كابن عباس وابن الزبیر وغیرہما. مرسل من الصحابی کا ذکر کر رہے ہیں. مرسل من الصحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ روایت کہ صحابی جس کی خبر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل یا ایسے قول یا فعل کی کہ جس کو ان صحابی نے نہ خود سنا ہو نہ دیکھا ہو. یہ صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہ سننا یا عمل نہ دیکھنا یہ کم عمری کی وجہ سے ہو یا تاخر اسلام کی وجہ سے ہو یا غیبوبت کی وجہ سے ہو، یہ کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بہرحال وہ صحابی رسول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل ذکر تو کر رہا ہے لیکن اس نے نہ قول سنا ہے نہ فعل دیکھا ہے، کم عمری کی وجہ سے، تاخر اسلام کی وجہ سے. اور فرمایا کہ اس نوع کی احادیث بہت ساری ہیں کہ بہت چھوٹے صحابہ ہیں، ابن عباس ہیں، ابن زبیر ہیں، جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال ذکر کرتے ہیں
لیکن حقیقت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں ہوتا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ حکم مرسل صحابی الصحیح المشہور الذی قطع به الجمہور، کہ جمہور کا جس پر اتفاق ہے کہ صحیح، وہ یہ خبر مرسل یہ صحیح ہے، الصحیح المشہور الذی قطع به الجمہور انه صحیح محتج بھی، قابل حجت قابل احتجاج ہے، لأن روایت الصحابہ عن التابعین نادرۃ، اس لیے کہ صحابہ کا تابعین سے روایت لینا وہ تو قلیل ہے، بہت کم ہے۔ وَإِذَا رَوَوْا عَنْهُمْ بَيَّنُوهَا، جب وہ ایسا روایت کرتے بھی ہیں، صحابہ کی تابعین سے روایت لیتے بھی ہیں تو اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ فَإِذَا لَمْ يُبَيِّنُوا قَالُوا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَالْأَصْلُ أَنَّهُمْ سَمِعُوهَا مِنَ الصَّحَابِيِّ آخر، جب وہ اس کو بیان نہیں کرتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو لا محالہ یہی ہے کہ انہوں نے کسی اور صحابی سے خود سنا ہوگا۔ تو یعنی اس میں ایک ہی احتمال رہ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے لا محالہ کسی اور صحابی سے اس روایت کو سنا ہوگا یا انہوں نے بیان کیا ہوگا۔ تو وہ حذف الصحابی لا یضر، اور صحابی کا حذف ہونا وہ کوئی مضر نقصان دہ نہیں ہے، کما تقدم جیسے کہ گزر چکا، کیونکہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اور ان کی اگر کوئی نام نہیں ذکر ہوتا تو یہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ وقیل ان مرسل الصحابی کمرسل غیرہ فی الحکم، یہ بھی ایک قول ہے کہ مرسل من الصحابی مرسل من الغیر کی طرح ہے، وہذا القول ضعیف مردود۔ اشهر المصنفات فی المراسیل، ابو داود کی مراسیل ہیں، ابن ابی حکم کی مراسیل، جامع التحصیل احکام المراسیل علائی کی کتاب ہے جامع التحصیل احکام المراسیل۔ آج کا ہمارا سبق روایت مرسل کے حوالے سے تھا، جو ہم نے تفصیل سے اس کے لغوی اصطلاحی معنی، امثلہ، صورت، تشریح، تعریف کی تشریح دیکھی، اور پھر ہم نے اس کے اقوال اس خبر مرسل کے حکم کے حوالے سے پڑھے، اور پھر آخر مرسل صحابی اور مرسل صحابی کا حکم اور اس کی کتب کے نام جس میں احادیث مرسلہ ذکر ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔